جب بریلویوں کے ہی اپنے مفتی امام احمد رضا خان کے بھی پوتا شگرد ہے غالباً مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب، جاء الحق صفحہ 145 میں انہوں نے بھی ایک مسئلہ سمجھاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایک شکاری کے ساتھ دے دی. وہ ہے میرے بھائیو جاء الحق صفحہ 145 میں وہ جو ہے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب سورۃ القاف کی آیت نمبر 110 جو ہے نا، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی تم فرما دو کہ میں تم جیسا ہی بشر ہوں. اس کو وہ اپنا اس کی آیت کی تفسیر کر رہے ہیں نور و بشر کے مسئلے کے اوپر. مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو نور ہی، لیکن کیونکہ قرآن میں آیا ہے سورۃ القاف کی آیت نمبر 10 میں کہ نبی تم فرما دو کہ میں تم جیسا ہی ایک بشر ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ تو قرآن میں آیا کہ اللہ تعالیٰ ذات فرما رہی ہے کہ نبی تم ان کافروں کو کہہ دو کہ میں تم جیسا ہی ایک بشر ہوں، جبکہ وہ ہم تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مقصد پتہ کیا ہے؟ اب دیکھیں وہ کیسی مثال دیتے ہیں. اب ایک مثال میں دے رہا ہوں ادنا سا اسٹوڈنٹ دین کا. آپ اس مثال کو سمجھیے گا کہ ہم ہیں مخلوق، ہم اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. فرشتے ہیں نور، فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا. اگر میرے بھائیوں کوئی فرشتہ ہمارے پاس آ کے ہم سے بات چیت کرے گا، ہم سے ڈسکس کرے گا کاروبار کے متعلق یا کسی کے متعلق، تو ہم اس سے ڈریں گے کہ یہ ان کے مخلوق ہم نے کبھی دیکھی نہیں، یہ اور مخلوق ہے، یہ فرشتے ہیں، یہ نور ہیں، ہمیں اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، ہم مخلوق ہیں اور ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم یعنی کہ اس سے ڈریں گے، اس سے بات چیت نہیں کر پائیں گے، دنیاوی نظام اس سے نہیں چل پڑے گا، اس سے کچھ سیکھ نہیں پائیں گے، اس کو کوئی سکھا نہیں پائیں گے دین کے معاملے میں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اور مخلوق ہے، ہم اور مخلوق ہیں. وہ نور سے پیدا کی گئی، ہم مٹی سے پیدا کی گئی، مٹی سے پیدا کیے گئے. ہمیں تب بھی سمجھ آئے گی کسی کی بات کی جب ہم سے وہی مخلوق آ کر بات کرے جو مٹی سے پیدا کیے گئے، یعنی انسان. اگر کوئی فرشتہ اگر ہمیں سمجھائے گا، ہم سے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرے گا، ہمیں دین سمجھانے کی کوشش کرے گا، تو ہم اس سے خوف پائیں گے کہ یہ یعنی کہ کون سی مخلوق ہے، ہمیں عزیز سے جان پہچان نہیں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ دنیا کا نظام، دنیا میں باتیں سمجھنے کے لیے، نظام چلانے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے ہم مخلوق ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، ہم جنس. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی اور مخلوق اگر ہمیں دین سمجھائے گی، یعنی کہ فرشتے نور ہیں، نور فرشتے اگر آگے ہمیں دین سمجھانے لگیں گے تو ہم ان سے خوف کھائیں گے، ان سے بات صحیح طرح نہیں کر سکیں گے، ان کی بات نہیں سمجھ سکیں گے، کیونکہ نور ہوں گے نا. ہم سوچیں گے کہ یہ ہمارے جیسے نہیں ہے، تو لہٰذا ہم ان کی بات کیسے سنیں گے، کیسے سمجھیں گے، تو ہم ان سے خوف پائیں گے. ٹھیک ہے، اسی طرح مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کہتے ہیں کہ اس آیت کا صرف یہ مقصد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ذات نے فرمایا کہ نبی تم فرما دو کہ میں تم جیسا ہی ایک بشر ہوں، کہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور، لیکن اللہ تعالیٰ ذات نے سورۃ القاف کی آیت نمبر 10 میں کیا فرمایا کہ نبی تم ان کافروں سے فرما دو کہ میں تم جیسا ہی ایک بشر ہوں. یعنی صرف دکھنے میں، مقام و مرتبے میں نہیں. مقام و مرتبے میں صحیح بخاری میں آیا کہ ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے تو مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی. آپ کا پسینہ مبارک خوشبو کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا. ہماری آنکھیں صرف یہاں تک دیکھ سکتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک 180 ڈگری سے پیچھے بھی دیکھ لیتی تھی. یہ ایسا صرف دکھنے کے اعتبار سے بات ہو رہی ہے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے بات نہیں ہو رہی. تو مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو نور، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ جو آیت ہے نا سورۃ القاف کی آیت میں 110 نبی تم فرما دو کہ میں تم جیسا ہی ایک بشر ہوں، یہ صرف یہ تھا کہ ہر چیز اپنی غیر جنس سے نفرت کرتی ہے، دور چلتی ہے. جیسے میں نے مثال دی کہ اگر ہمارے پاس کوئی فرشتہ کمیونیٹ کرے آ کر ہمیں بتایا کہ یہ دین ہے، یہ سیکھو، ہم کہیں گے، خود دیکھیں گے فرشتے کو کہ یہ مخلوق اور ہے، ہم اس کو دیکھا نہیں، جانتے نہیں، ہم اسے خوف پائیں گے، اس سے کمیونیکیٹ بات چیت نہیں کر پائیں گے، دین سیکھ سکھا نہیں پائیں گے. ایسے ہی ہے. لیکن اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہے. اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مفتی احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نور ہیں، اگر اس طرح وہ نورانی حالت میں آئیں گے تو کفار جو ہے نا وہ آپ کی بات نہیں سن پائیں گے، سمجھ نہیں پائیں گے، وہ کہیں گے ہم مخلوق انسان ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین نہیں سیکھ پائیں گے، آپ سے کمیونیکیٹ بات چیت نہیں کر پائیں گے، آپ سے ڈریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، یہ اور مخلوق ہے، ہم اور ہیں. تو لہٰذا اس آیت کا مقصد یہ تھا کہ نبی تم فرما دو کہ میں تم جیسا ہی بشر ہوں، کہ جس طرح تو ہی انسان ہو میں بھی انسان ہوں، میں ہی بشر ہوں. صرف اے مقصد ہے دا کہ تم جیسا ہی بشر ہوں. جب میں تم سے بات جب بتا دیں گے میں نبی میں تم جیسا ہی بشر ہوں، آپ بتا دیں، تو پھر وہ کہیں گے یہاں ٹھیک، یہ تو ہماری طرح انسان ہے، وہ آپ کے پاس آئیں گے، آپ کی بات سنیں گے، دین سمجھیں گے، سمجھائیں گے. صرف یہ مقصد ہے اس آیت کا، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نور ہی. اے نبی فرما دو میں تم جیسا ہی بشر ہوں، صرف اس لیے کہ وہ آپ کے پاس آئیں کہ یہ ہمارے ہی طرح بشر ہیں، ہم ایک مخلوق ہیں، پھر آپ ان تک دین پہنچا سکیں. آگے وہ مثال دیتے ہیں کہ جس طرح شکاری شکار کرنے کے لیے جانوروں کی تھی واد نکالتا ہے. اب دیکھیں کون سی مثال دی نعیمی صاحب نے، کہ جس طرح شکاری شکار کی واد نکالتا ہے جانوروں کو شکار کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا نا
کہ جو تتر ہوتے ہیں بٹیر ہوتے ہیں بعض لوگ ان کا شکار کرتے ہیں تو وہ تتر بٹیر کی آواز نکالتے ہیں کہ تتر بٹیر جب آواز سنے گا تو وہ کہے گا کہ یہ ہماری طرح کی مخلوق ہے تو وہ پاس آتا ہے بات سنتا ہے سمجھتے ہوئے بات پاس آتا ہے لیکن اسی تتر بٹیر کے پاس جب جو ہے نا وہ کوئی بندہ اب جو شکاری شکار کر رہا ہے تتر بٹیر کی آواز نکال رہا ہے تتر بٹیر پاس آتے ہیں کہ یہ ہمارے مخلوق کا بندہ ہے اس کے پاس جائیں یہ کیا بول رہا ہے اس کو دیکھیں سمجھیں کیا بات ہے لیکن جب وہ تتر بٹیر پاس آتا ہے دیکھتا ہے آگے بندہ ہے تو وہ بندے کو دیکھ کر غیر مخلوق کو دیکھ کر اور مخلوق کو دیکھ کر اڑ جاتا ہے بھاگ جاتا ہے اب مفتی احمد یار خان نعیمی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ میں نور ہوں تو مشرکین مکہ نے آپ کی بات نہیں سمجھتی تھی کیونکہ مشرک مکہ تو تھے بشر تو نبی علیہ السلام ہو گئے نور تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سمجھنی تھی نہیں دعوت و تبلیغ کی بات سننی تھی آپ سے دور چلے جانا تھا تو نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا نبی تم فرما دو کہ میں تمہارے جیسا ہی بشر ہوں وہ آپ کے پاس آئیں گے وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہم بھی بشر ہیں یہ بھی بشر ہے آپ کے پاس آئیں گے تو آپ ان کو دین کا میسج دے دینا جس طرح شکاری شکار کی آواز نکالتا ہے شکار کرنے کے لیے تتر بٹیر کی آواز نکالتا ہے تتر بٹیر پاس آتے ہیں ان کو پکڑ لیتا ہے اب یہ مثال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکاری کے ساتھ تو نعوذ باللہ استغفر اللہ تو شکاری بھی وہ انسان ہے جو دھوکا ہے فراڈ کر رہا ہے وہ ہوتا ہے نا جانور وہ تو دھوکا دے رہا ہوتا ہے ایکٹنگ کر رہا ہوتا ہے جانوروں کی آوازیں نکال کر اور جانور اس کے پاس آتے ہیں وہ پکڑ لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ مثال مفتی احمد یار خان نعیمی نے دی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے حسام الرحمن میں فتویٰ لگایا دیوبندیوں کے اوپر کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیت کے ساتھ مثال بیان کیا جانوروں کی گدھوں کی پاگلوں کی تو اب ان کے اپنے جو پوتا مریدہ بریلویوں کی انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کے ساتھ مثال دی شکاری کی آپ کو شکاری کے ساتھ کمپیئر کیا اور شکاری بھی وہ جو فراڈ ہے دھوکا کر رہا ہے جانوروں کے ساتھ ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا یہ تھا کہ آپ اس طرح کافروں کو اپنی طرف مائل کرتے تھے جس طرح وہ شکاری جانوروں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے وہ جانور بھی شکاری کے پاس آتے ہیں شکاری ان کو پکڑ لیتا ہے اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی توبہ نعوذ باللہ یہ جو نا بشر جو کہہ رہے ہیں کہ نبی تم فرما دو میں تم جیسے بشر ہوں یہ بشر کہلانا صرف یہ تھا کہ وہ مشرکین مکہ بھی بشر وہ پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی دعوت کا پیغام پہنچا رہے ہیں صرف یہ مقصد ہے اس آیت کا باقی اب ہیں نور ہی اب دیکھیں کہ مسئلہ نور اور بشر کو ڈسکس کرتے ہوئے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کس کے ساتھ دے دی شکاری کے ساتھ شکاری وہ جو دھوکہ دے رہا ہے فراڈ کر ٹھیک ہے اب انہوں نے یہ کوئی بدنیتی کے ساتھ کام نہیں کیا ٹھیک ہے لیکن انہوں نے جو دین کا مسئلہ سمجھاتے ہوئے مثال دی وہ مثال گستاخانہ تھی